یہ آج آپ کو ایک سچی داستان سناتا ہوں۔ اکتوبر 1917 کی ایک سرد اور خوفناک رات تھی۔ بحرۂ اوقیانوس میں ایک مسافر جہاز جو اٹلی سے تارکین وطن کو نیو یارک لے کر جا رہا تھا، اچانک ایک شدید طوفان کی لپیٹ میں آ گیا۔ جہاز میں سوار ایک 28 سالہ بڑھئی اینتونیو روسو اپنی 5 سالہ بیٹی ماریا کے ساتھ امریکہ جا رہا تھا۔ 2 سال قبل ماریا کی ماں زچگی کے دوران وفات پا چکی تھی اور اینتونیو اپنی بیٹی کو غربت سے بچانے کے لیے بہتر مستقبل دینے کے لیے ایک نئی زندگی شروع کروانے جا رہا تھا۔ رات کے 2 بجے طوفان نے شدت اختیار کر لی۔ خوفناک موجیں جہاز کے عرصے سے ٹکرا رہی تھیں۔ پانی نچلے حصوں میں بھرنے لگا جہاں تیسرے درجے کے مسافر ٹھہرے ہوئے تھے۔ چیخ و پکار، بھگدڑ، دھکم پیل، ہر طرف قیامت کا منظر تھا۔ اینتونیو نے ماریا کو باہوں میں اٹھایا اور سیڑھیوں کی طرف دوڑا، مگر پانی پہلے ہی کمر تک پہنچ چکا تھا۔ جہاز ایک طرف جھکنے لگا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو رونتے ہوئے اوپر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اینتونیو نے ماریا کو پانی سے اوپر اٹھائے رکھا، مگر ہجوم بہت زیادہ تھا، پانی بہت تیز اور وقت بہت کم۔ وہ جان گیا کہ وہ لائف بوٹس تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ جہاز ڈوب رہا تھا، چند منٹ باقی تھے۔ اچانک اینتونیو کی نظر ایک ٹوٹے ہوئے کیبن کے روشن دان یعنی پورٹ ہول پر پڑی، جو طوفان میں ٹوٹ چکا تھا۔ سوراخ اتنا بڑا تھا کہ صرف ایک بچہ نکل سکتا تھا۔ اینتونیو نے ماریا کو مضبوطی سے پکڑا اور اس کے آنسو پوچھے اور پھر اپنی ننھی سی جان کو اس ٹوٹے ہوئے روشن دان سے برف جیسے ٹھنڈے سمندر میں دھکیل دیا۔ ماریا چیخ اٹھی۔ اینتونیو پکارا، تیرو ماریا، روشنی کی طرف تیرو، جہاز آ رہے ہیں، تیرو۔ دور ریسکیو کشتیوں کی سرچ لائٹس پانی کو چھان رہی تھی۔ ماریا کے پاس زندہ بچنے کا صرف ایک ہی موقع تھا، مگر اینتونیو کے پاس نہیں۔ وہ خود اس سوراخ سے نہیں نکل سکتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو زندگی دی اور خود موت کو قبول کر لیا۔ 7 منٹ بعد جہاز سمندر میں غرق ہو گیا۔ اینتونیو روسو ان 117 مسافروں کے ساتھ ڈوب گیا جو لائف بوٹس تک نہ پہنچ پائے۔ اس کی لاش کبھی نہ ملی۔ 45 منٹ بعد ایک کشتی نے ماریا کو پانی سے نکالا۔ وہ شدید ہائپوتھرمیا اور نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، مگر زندہ تھی۔ اسے کمبل میں لپیٹ کر ہسپتال جہاز پر منتقل کر دیا گیا۔ ماریا اکیلی تھی، 5 سال کی یتیم بچی، اجنبی ملک، اجنبی زبان اور دل میں ایک زخم جو زندگی بھر نہ بھر سکا۔ اسے اپنے باپ کے آخری الفاظ یاد تھے، روشنی کی طرف تیرو۔ ماریا کو نیو یارک کے ایک یتیم خانے میں رکھا گیا۔ برسوں تک وہ یہ سوچتی رہی کہ شاید اس کے والد زندہ ہوں گے اور ایک دن اسے آ کر لے جائیں گے، مگر وہ کبھی نہ آئے کیونکہ بحرۂ اوقیانوس کی گہرائیوں میں سو چکے تھے۔ ماریا 2004 میں 92 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ اس نے 87 برس اسی رات کی یاد میں گزارے جب اس کے والد نے اسے زندگی کے لیے سمندر میں دھکیل دیا تھا۔ 1995 میں 83 برس کی عمر میں ایک صحافی نے اس کا انٹرویو کیا۔ ماریا روتے ہوئے بولی، میں 5 سال کی تھی، جہاز ڈوب رہا تھا، میرے والد نے مجھے سمندر میں پھینک دیا۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا وہ مجھے مار رہا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے بچا رہا ہے۔ میں پانی میں گری، ڈوبی، پھر اوپر آئی اور چیخی۔ میں نے جہاز کی طرف دیکھا، میں نے روشن دان میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھا، اونٹ سے کہہ رہا تھا، تیرو ماریا، روشنی کی طرف۔ میں تیرتی رہی، میں نہیں تیرنا چاہتی تھی، میں اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر میں تیرتی رہی کیونکہ اس نے کہا تھا۔ میں 25 سال تک یہ سمجھتی رہی کہ میرے باپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر ایک محقق نے مسافروں کی فہرست دیکھی، مجھے بتایا کہ اینتونیو روسو جہاز کے ساتھ ڈوب گیا تھا۔ وہ مجھے بچا رہا تھا، مجھے چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ اس نے مجھے زندگی کی طرف پھینکا تھا اور خود موت کو گلے لگا لیا تھا۔ ماریا نے روتے ہوئے کہا، آج میری 4 اولاد ہیں، 9 پوتے پوتیاں اور 6 پڑ پوتے پڑ پوتیاں۔ 31 زندگیاں صرف اس لیے موجود ہیں کیونکہ میرے باپ نے مجھے 1917 میں ایک روشن دان سے سمندر میں پھینک دیا تھا۔ وہ مر گیا تاکہ میں جی سکوں۔ میں ہر رات آنکھ بند کرتی ہوں تو اس کا چہرہ دیکھتی ہوں۔ میں آج بھی سنتی ہوں، روشنی کی طرف تیرو۔ میں 78 سال سے روشنی کی طرف تیرتی رہی۔ مجھے امید ہے کہ میں نے اسے فخر دیا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ میں جب مروں گی تو وہ مجھے ملے گا اور میں کہوں گی، شکریہ بابا، شکریہ مجھے زندگی دینے کے لیے۔ پھر اس نے کہا کہ تی آمو بابا، میں تم سے ہمیشہ محبت کرتی ہوں۔ یہ کہانی صرف ایک حادثہ نہیں، یہ قربانی ہے، یہ باپ کی محبت ہے، یہ زندگی کی قیمت ہے۔ کبھی کبھی ہمیں بچانے کے لیے کوئی ہمیں اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے تاکہ ہم روشنی تک پہنچ سکیں۔ دیکھتے رہیے دیسی لاؤڈ اسپیکر۔